شعبان المعظم کے فضائل کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ علماء فرماتے ہیں شین سے مراد شرف، بزرگی، عین سے مراد علو، بلندی، با سے مراد بر، نیکی، الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور۔ بولا اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزیں اسی مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھا۔ شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں۔ 2 راتیں ہیں قرآن میں، ایک تو لیلۃ القدر ہے اور سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ ہے۔ لیلۃ المبارکہ کے بھی 1-2 قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شب برات کی رات ہے۔ اب شب برات کی رات مقدس رات ہے، اس رات اسی مہینے کے اندر اس رات کا کمال کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال تبدیل ہو تو میں روزے سے ہوں، اور یہ میرے اعمال میں لکھا جائے کہ جب میرے اعمال بند ہو رہے تو میں روزے سے ہوں۔ اب اندازہ کریں، اور جب میرے اعمال شروع ہو تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہ سعادت ہے، ہمارے باپ داداؤں کے ورثے میں ملی کہ ہماری مساجد کے اندر 6 رکعت نوافل کا اہتمام۔ اب ہم روزے سے ہیں، ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہو رہے ہیں، اگلا نامہ اعمال لکھ دیا جا رہا ہے کہ اس سال کون حج پہ جائے گا، پوری فہرست تیار ہو گئی۔ اس سال کون مرنے والا ہے، سب کے نام تیار ہو جاتے ہیں، وہ سب نام رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال سب کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش میں آ کر فرماتا ہے کون ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، کون ہے مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگنے والا، جو ہے وہ مانگے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یہ صدائیں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے طفیل چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ایک کثرت سے شراب پینے والے کی، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا احسان کر کر جتانے والا، اور چوتھا وہ کہ جو بندے جو ناراض ہوتے ان کی، آپس میں رشتہ داروں کی جو قطع کلامی ہوتی ہے اس کی کوشش کرے کہ بندہ سب بھلا کر ایک ہو جائے۔ فرمایا کہ ہاں ایک ہو جائے تو اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن ایک بندہ کے دل میں رحم آ گیا، چلو میں جا کر معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے سے بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ من تبدل اللہ ویرفع اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں جو جھکتا ہے نا، جو درخت پھلدار ہوگا نا وہ جھکا ہوا رہے گا، اور جو خالی ہوگا وہ کڑا ہوا رہے گا۔ تو معافی مانگنے سے کیا ہے، کوئی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے؟ اصل میں معافی مانگنے والے کی جو عزت ہے نا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کیوں کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، بولا ایک شخص معافی مانگنے گیا، اس کو کہا کہ بھائی معاف کر دے میرے سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی، سامنے والے نے اس کو معاف نہ کیا تو فرمایا اس جس نے معاف نہ کیا اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پینا حرام ہے۔ اب بتاؤ کہاں جائے بندہ اگر حضور جام نہ پلائیں۔ یا الہی جب زبان آئے باہر پیاس سے، اس وقت کیا حل ہوگا ہمارا اگر میرے آقا نے منع۔ ہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، اب ہمارے یہاں جو معاف کرنے کا بھی سسٹم ہے تھوڑا سا الگ ہے۔ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ بات دل میں رکھتے ہیں، لیکن دل میں اگر رکھا ہے تو یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کا مطلب ہے کہ بات کو دل سے ختم کر دینا، کہ دوبارہ وہ بات تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں آئے کہ بس میں نے یہ کرنی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو بس بات اپنی بھلا دے دل سے، اس کو کہتے ہیں معاف کرنا، کہ اپنے دل میں قبرستان بنا لے جہاں ساری برائیوں کو دفن کر دے۔